جنگ صفین کے اس نقشے کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اپنے کمانڈر ہے، مالک کشتر ہے، عبد الرحمن بن ملجم ہے، شمیر جوشن ہے، بڑا ان کا کمانڈر ہے، اس نے کتنا دھوکہ دیا ہے کہ جنگ ہونا ہے دمشق میں حضرت معاویہ کے ساتھ، اور لے کے جا رہے ہیں صفین جو بہت دور ہے وہاں سے، اور لکو دک صحرا ہے وہ۔ عام طور پر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن اس نقشہ کو دیکھیں کہ حضرت علی کوفہ میں ہیں، ان کو جنگ کرنی ہے دمشق میں جہاں حضرت معاویہ تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمانڈر مالک کشتر ہے، شمرج جوشن ہے، عبد الرحمن بن ملجم ہے، یہ تینوں بڑے بڑے کمانڈر نے کوفہ سے دمشق لے جانے کے بجائے صفین لے کے چلے گئے جو 724 کلومیٹر دور ہے، وہ لکودک سارا ہے، وہاں نہ فوج پہنچ سکتی ہے نہ کھانا پہنچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ 8 مہینے تک یہ جنگ چلی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شکست کھا گئے۔ پھر انہوں نے صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یہ سارے مخالف بن گئے اور 12,000 شیعہ مخالف بنے، اور پھر جنگ نہروان لڑی گئی۔ اب بتائیے کہ حضرت علی کو تنگ کرنے والے سنی نہیں ہیں، بلکہ خود ان کے ساتھ جو کمانڈر ہے شیعہ وہ سارے ہیں جو یہاں سے لے کر کے یہاں لے کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ اس نقشے کو غور سے دیکھیں کہ کیا بیچارے کو تنگ کیا گیا ہے۔ جنگ صفین میں کو لے جانے والا مالک کشتر ہے جو سب سے بڑے کمانڈر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ صفین میں، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کیا اور جنگ جمل بھی اس نے ہی کروایا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے ہیں اور حضرت علی کے جنگ صفین میں ایک کمانڈر بھی رہے ہیں۔ شمرج جوشن حضرت علی کے کمانڈر رہے ہیں جنگ صفین کے اندر، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 18 آدمیوں کو شہید کیا ہے اس نے۔ یزید کے جو نگراں تھے عمر بن سعد، تاریخ تبری میں لکھا ہوا، انہوں نے بہت منع کیا کہ ان حضرات کو شہید نہ کرو خاندانی نبوت کے، لیکن شمرج جوشن نے ایک بھی نہیں مانا۔ اب بتائیے کہ حضرت علی کے سارے شیعہ ہیں، مالک کشتر ہے، عبد الرحمن بن ملجم ہے، شمرج جوشن ہے، اس نے ہی خاندان نبوت کو شہید کیا ہے، کسی سنی نے نہیں کیا ہے۔ یہ تو خواہ شیعہ حضرات سنی کی چھتری استعمال ہوئی ہے، یزید کی چھتری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی چھتری، لیکن کام سارا شیعوں کا ہے، اس لیے شیعوں کو ہم پر سنیوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اپنوں کو برا بھلا کرنا چاہیے۔ اس نقشے کو پورے غور سے دیکھیں آپ۔